معزز مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سکول محترمہ تنویر کوثر نوابی صاحبہ یہاں تشریف لانے والی ہیں اور آج کی اس تقریب کے صدر بانی انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جناب مولانا محمد احمد صاحب اور وائس چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی یو کے برانچ جناب چودھری غلام رسول صاحب، صدر انٹرنیشنل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یو کے برانچ جناب چودھری شرافت صاحب چند ہی لمحوں بعد یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ عزیز طالبات سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ جب بھی ہمارے معزز مہمان پنڈال میں داخل ہوں تو حسب سابق آپ نے تالیوں کی بھرپور گونج میں اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کر ان پر مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے ان کا استقبال کرنا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کی رسم بھی ہے اور آپ عزیز طالبات اور سٹاف کے تعاون سے اس بات پہ انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ واقعی آنے والے معزز مہمانوں کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے اور دوران پروگرام عزیز طالبات آپ نے انتہائی دل جمی کے ساتھ تمام لوگوں کو سننا ہے۔ کسی قسم کی بد نظمی نہ ہو پروگرام کے دیکھنے میں۔ جس طرح آپ اس وقت انتہائی پرسکون اور اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز طالبات آپ نے پورا پروگرام اسی طرح سننا ہے۔ میں گزارش کرتا چلوں جو بچیاں نعت، تلاوت، خاکہ یا کوئی بھی آئٹم سٹیج پہ پیش کریں گی وہ ذرا سٹیج کے قریب بیٹھیں، اور جن بچیوں کا صبح جنرل سیکرٹری جناب خالد صاحب نے نام پکارا تھا وہ جب سامنے سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بچیاں پوزیشن ہولڈر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی پہلی نشستوں پہ آ جائیں، اور یہ ہماری علاقے کی خوش قسمتی ہے کہ اس پہلے پروگرام میں اسپیشلی برطانیہ سے چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب اور صدر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گوناگو مصروفیات سے انہوں نے وقت نکالا اور یہاں ہماری اور آپ کی عزیز طالبات آپ کی اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ یہ اعلان پہلے ہو بھی چکا ہے اور ایک اور میں اسی توسط سے اعلان کرتا چلوں، 26 اور 27 تاریخ کو ویلفیئر کمپلیکس موارڈا میں ایک آئی کیمپ کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں آنکھوں کا فری چیک اپ اور آپریشن کیا جائے گا، جس میں کسی علاقے کسی ایریے کی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی آنا چاہے ہم اس کو ویلکم کریں گے
میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ انتہائی پرتفاق طریقے سے معزز ممبر ڈویژنل ڈائریکٹر صاحبہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب وہ بھی بہت قابل احترام ہیں، اور آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی ان کا ایک کام ہے اس علاقے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ سر ایسرا میڈم بلا لیں انہیں بھی آج ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبتوں کی سوغات رکھتا ہے۔ استقبال کریں ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے مہمانوں کو۔ خصوصی محترمہ تنویر کوثر نواز، جناب وائس چیئرمین چودھری غلام رسول صاحب، ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی جا رہی ہیں۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر ہم محترمہ زورا خاتون صاحبہ پرنسپل بہاری کالج کو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ بھرپور تالیوں میں اپنے معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم صدر انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی یو کے برانچ جناب چودھری شرافت علی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک کائنات مظہر اور ساتھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قومی ترانہ پیش کریں۔ مرکز یقین شادباد، پاک سرزمین کا نظام، قوت احوت عوام کو ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شادباد منظر مراد، پرچم ستارہ لال، رہبرِ ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال،
वतन हमारा आजाद कश्मीर बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारू वाला, आसमां है जिसका परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के निजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा वतन हमारा आजाद कश्मीर वतन हमारा आजाद कश्मीर कोहिस्तानों की आबादी पहन चुकी ताजे आजादी, इज्जत के परवाने जागे, आजादी की शम्मा जला दी, जाग उठी है सारी वादी, हामी है अल्लाह तुम्हारा वतन हमारा आजाद कश्मीर वतन हमारा आजाद कश्मीर ज़र के लालच से ओ शैतान क्यों बेचे हम दीनो ईमान, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इज्जत हुर्मत हुक्म कुरान, जान भी कुर्बान माल से प्यारा जान से प्यारा वतन हमारा आजाद कश्मीर वतन हमारा आजाद कश्मीर हमारी जरा सी नेकी संभाल रखता है, हम भूल जाते हैं उसे रोशनियों में भी, वो अंधेरों में भी हमारा ख्याल रखता है। जो कभी देर से लौटूं तो मेरी माँ की तरह मेरे रिज़्क़ का हिस्सा निकाल रखता है, घरों में जिनके दिया भी नहीं, आसमां में उनके लिए चांद तारे उछाल रखता है। हम गुनहगारों को दे के तोहफा नबी की सूरत में, मोहब्बत अपने बंदों से वो कमाल रखता है। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ तस्मिया अब्दुल रशीद को कि वो आए और हमारी इस पुरवकार तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से फरमाएं। तस्मिया अब्दुल रशीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की और उस अमन वाले शहर की, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया, फिर हम उसको अस्फाल साफिलीन में लौटा देंगे। मगर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। बस क्या तू इसके बाद रोज़े जज़ा को जुटलाता है? क्या अल्लाह सब हकमों का हकम नहीं है? हो गए बज़्म जहां में हार हम, हो गए बज़्म जहां में हार हम, चाहते हैं एक नजर सरकार हम, कश्ती मिल्लत बंवर में फंस गई, कश्ती मिल्लत बंवर में फंस गई, या रसूल अल्लाह कैसे उतरे पार हम, आसी हो हाथी हो सही लेकिन हुजूर आपकी उल्फत से हैं सरशार हम। नात शरीफ के लिए मैं दावत देता हूँ। इकरा हारून
کلاس نہام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موا کے وہ آئیں اور ہدیہ نعت شریف پیش فرمائیں. اقرا ہارون. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے
مگر خدا سے جدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ مانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نہ مانگو دنیا کہ تم حسینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے، نبی کے در کی گداگری ہے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے، نبی کے در کی گداگری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس پروگرام کے جناب، اس پروگرام کی صدارت جناب چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی مولانا محمد احمد صاحب کی ہے، اور مہمان خصوصی محترمہ مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ، ڈویژنل ڈائریکٹر میرپور ڈویژن، اور دیگر گیسٹ جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان میں محترمہ زہرا خاتون صاحبہ، ریٹائرڈ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بہاری بسار، اور جناب چودھری شرافت علی صاحب جو انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے یو کے برانچ کے صدر ہیں، جناب صدر معلم چودھری محمد بشیر پرواز صاحب، جناب صدر معلم چودھری اور وائس چیئرمین آزاد کشمیر انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جناب برکت اللہ صاحب، اور دیگر صدر معلمین اور صدر معلمات، بالخصوص صدر معلمہ گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول رڑا، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرا، چنار پبلک اسکول موارڑا، اور دیگر طلباء و طلبات، ہم ان سب کو، ہمارے سب مہمان خصوصی ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد میں مصباح امین اور اس کے ساتھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کریں، اور بھرپور انداز میں سب مہمانوں سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو بھی ان کو خراج تحسین پیش کریں، اتنے خوبصورت لباس میں، اتنے خوبصورت انداز میں یہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کر رہی ہیں۔ محترمہ مصباح امین۔
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں نایاب عبد المجید، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرہ۔ نایاب عبد المجید۔ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی نایاب عبد المجید جو نمائندگی کر رہی تھی گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرہ۔ اب میں ایک اور نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں صباحت یونس اور سدرہ منیر کو۔ گرلز پرائمری اسکول بنگ دیرہ سے انہی کا تعلق ہے، ان کا تعلق اسی اسکول سے ہے۔ یہ بھرپور نمائندگی اپنے اسکول کی کر رہی ہیں، صباحت یونس اور سدرہ منیر۔
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हम अपने इस प्रोग्राम में जनाब चौधरी महमूद अहमद काजी साहब, साबक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और मेंबर मरकजी ज़कात काउंसिल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हम जनाब ठेकेदार चौधरी साबिर हुसैन साहब और चेयरमैन मोहम्मद आजम साहब को भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और मोहतरमा मिस राइला हनीफ साहिबा, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और जनाब सैयद साबर साहब, मंजूर शाह साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अब इसके बाद मैं सपासनामा पेश करने के लिए दावत देता हूं सदर इंटरनेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी महमूद साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और सपासनामा पेश फरमाएं। जनाब अरशद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरपरस्त आला इंटरनेशनल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जनाब काजी सरदार अली साहब, जो अलालत के बाद यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, मैं सबसे पहले उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। सदर जलसा जनाब चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, वाइस चेयरमैन जनाब हाजी गुलाम रसूल साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मिसेस तनवीर कौसर नवाबी साहिबा, डिविजनल डायरेक्टर मीरपुर डिवीज़न, सदर इंटरनेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी यूके ब्रांच जनाब शराफत अली साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर तालीमी अफीसरान जनाब काजी महमूद साहब, जनाब वाइस चेयरमैन बरकतुल्लाह साहब, ठेकेदार साबिर साहब, चेयरमैन आजम साहब और मीरपुर डिविजनल डायरेक्टर दफ्तर का स्टाफ, जिनका नाम से मैं आगाह नहीं हूँ, और दीगर पंडाल में यहाँ मौजूद जो मुअज़्ज़िन इलाका, तलबा तलबात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इंग्लैंड से तशरीफ़ लाने वाले मुहिब वतन जानसार, प्रेस के नुमाइंदगान, सोसाइटी के दायरा-ए-कार में शामिल अदारों की सदर मालूमात व स्टाफ, इलाका के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब मेहमानान गिरामी कदर, मैं आपको सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। हमारी सोसाइटी का क़याम 17 जनवरी 1997 बरोज़ जुमातुल मुबारक अमल में लाया गया, जिसके अगराज़ व मकासद ये थे: तालीमी शऊर पैदा करने के लिए इक़दामात करना, गरीब व नादार तलबा व तलबात की माली मामनत करना, ज़हीन और मेहनती तलबा व तलबात की हौसला अफजाई करना, रफ़ा आमा के काम करना और तालीमी माहौल पैदा करना। इन मकासद को हासिल करने के लिए एक तंजीमी ढांचा तश्कील दिया गया ताकि इन मकासद को बेहतर तरीके से हल किया जा सके। तकरीबन 18 साल पहले कायम होने वाली इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम, अहले इलाका और ओवरसीज़ भाइयों के माली ताउन से हम इन मकासद को हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, जिसका अमली सबूत आप थोड़ी देर बाद तालबात की कारकर्दगी देख कर सकेंगे। इस वक्त तंजीम के ज़ेर एहतमाम दर्ज झैल मकासद पर काम हो रहा है और ज़ेर तामीर वेलफेयर कम्प्लेक्स की मौजूदा बिल्डिंग इसका मुँह बोलता सबूत है। शोबा तालीम में आगाज से लेकर साल 2013 तक 35,45,098 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इन अखराजात में नसाबी कुतुब, यूनिफॉर्म, दाखिला फीसेस, किराया, कॉलेज गाड़ी बराए तालबात, ट्यूशन सेंटर, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, कुतुब, स्कूल्स, तामीराती काम, शजरकारी, स्कूल्स, तनख्वाह प्राइवेट मुअल्लम व मुअल्लमा, दीनी तालीम, इनामात, इशात, मुजल्ला, उम्मीद बहार शामिल हैं। फितराना की तकसीम और मुस्तहिक लोगों के इमदाद, इलाज मालजा के लिए अब तक 19,10,020 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। शोबा सेहत में ज़ेर तामीर वेलफेयर कम्प्लेक्स की इमारत
پر اس وقت تک تقریباً 1,75,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس طرح تقریباً 2,29,55,000 روپے انٹرنیشنل ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے اس علاقہ پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اتنی خطیر رقم کا انٹرنیشنل ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا اور علاقے میں تعلیمی ترقی اور رفع عامہ پر خرچ ہونا مخیر حضرات کا تنظیم پر اعتماد کا مظہر ہے، جس کی جملہ تفصیل دفتر میں موجود ہے۔ تنظیم اپنی بساط کے مطابق لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ آپ بھی خدمت کے اس کارواں میں شامل ہو کر خلق خدا کی خدمت میں حصہ لیں تاکہ روز محشر خداوند کریم کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ جناب والا، یہ تھا ہماری تنظیم کا تعارف اور خدمات کا مختصر سا جائزہ۔ آج کے اس اسٹیج کی وساطت سے میں بحیثیت صدر سوسائٹی علاقہ کے تمام دوست و احباب، خواتین و حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس کار خیر میں ہماری مالی، سفارتی اور اخلاقی مدد کی، جن کی اس کاوش کی وجہ سے آج یہ ادارہ قائم و دائم ہے۔ اس کے ساتھ میں بیرون ملک مقیم اپنے بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور جو یہاں موجود ہیں، ان سب کو میں تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں اور ہمارے اس پسماندہ معاشرے کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے بھرپور تعاون کیا، جس پر میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اگر آخر میں مسائل پر بات کی جائے تو بھی ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مثلاً ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر سٹاف کی کمی ہے، بالخصوص گرلز ہائی سکول موا اور گرلز مڈل سکول رڑا کے اندر سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آگامی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ طالبات کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ ادارہ حاضہ کی عمارت مڈل لیول کی ہے، طالبات کی تعداد زیادہ اور کمروں کی تعداد کم ہے۔ مہربانی فرما کر ہائی سکول کی عمارت کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ ادارہ حاضہ میں کمپیوٹر لیب موجود ہے، جبکہ کمپیوٹر انسٹرکٹر کی اسامی کے لیے آگامی طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ادارہ حاضہ میں چوکیدار کی اسامی بھی نہ ہے، جس کی اشد ضرورت ہے، لہذا آگامی طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنے معزز مہمان خصوصی صدر تقریب یو کے برانچ، پریس نمائندگان، صدر معلومات و اسٹاف اور معززین علاقہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب گورنمنٹ ہائی سکول ڈانگری بہادر کے صدر معلم پرواز صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور دیگر تمام مہمانان گرامی کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں چند الفاظ جو اسی ہمارے مطالبات سے اسکول کے مسائل کے متعلقہ ہیں، میں اپنی طرف سے ان کو شامل کرنے کی جسارت کروں گا۔ اسٹیج صابری صاحب کی اجازت۔ جس طرح میں نے مختصر تعارف کرایا، اس میں کارکردگی اور مسائل دونوں کا ذکر کیا، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس ادارے کے لیے آج کے اس خوبصورت پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے ہیڈ مسز صاحبہ نے اور ان کے سٹاف نے جس جانفشانی سے کام کیا، میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے اپنی طرف سے بذریعہ سوسائٹی 5,000 روپیہ آج کے اس پروگرام کے اخراجات کے لیے میں ڈونیٹ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آتش نمرود میں اپنی وہ پرندے کی چونچ کی مانند اثار ڈالنے کے لیے آغاز کے طور پر جو میری ہمت ہے، میں اس کے مطابق جو مسائل یہاں کے ہیں، پانی کا بھی مسئلہ ہے یہاں بہت بڑا، اور عمارت بلڈنگ کی بہت بڑا مسئلہ ہے، میں پانی کے لیے یہاں جو بھی آگے تنظیم یا مینجمنٹ یا علاقہ کے لوگ یہاں ارینج کریں گے، 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں صرف پانی کے لیے مختص ہوگا۔ اور جو کمراجات کی کمی ہے، گو کہ حکومت بھی اس میں ظاہر ہمیں کچھ نہ کچھ بلڈنگ کے لیے دے گی، ہم اس کے بھی، لیکن جو فوری ضرورت کے کام ہیں میں ان کو تکمیل کے لیے
آغاز کے طور پر 5000 روپیہ کمروں کے لیے بھی مختص کرتا ہوں. یہ میں اپنی ذاتی طرف سے تنظیم کو دوں گا اور تنظیم آگے جب بھی ان کام پہ آغاز شروع ہوا میں اسے آغاز کے طور پر اس اسکول کے لیے وقف کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا بچوں کا اسٹیج پر تشریف فرما، بالخصوص میں محترمہ مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ ڈویژن ڈائریکٹر صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی مختصر وقت میں جب میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے خوش دلی سے قبول فرمائی. ہمارے ان بچوں کے ہمارے ان اسکولوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو. یہ تھے صدر انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی مواڑہ. حقیقت یہ ہے کہ ارشد محمود چودھری صاحب ان صدور میں سے ہیں جنہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہاسپٹل بلڈنگ کے لیے جتنے مسائل تھے وقت نکالا اور مشاورتی عمل میں انہوں نے جتنا ٹائم دیا اور تگ و دو کی وہ خراج تحسین کے لائق ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری انتظامیہ کو. اب اس کے بعد آگے تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کی 3 مجلسیں ہیں، 3 مجالس ہیں. ان میں ایک مرکزی تنظیم ہے اور اس کے اوپر ایک مجلس عملہ ہے. مجلس عملہ ان سینئر ممبران پر مشتمل ہے جو تنظیم کے اوپر شفقت بھی رکھتے ہیں. اس تنظیم کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کے اندر وہ ایک ایسا جذبہ بھی بیدار کرتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، سرپرستی بھی کرتے ہیں. جن میں پہلا نام سرپرست اعلیٰ جناب قاضی سردار علی صاحب کا، جناب چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل سوسائٹی جناب مولانا محمد احمد صاحب، جناب وائس چیئرمین یو کے برانچ چودھری غلام رسول صاحب، جناب وائس چیئرمین اے کے برانچ برکت اللہ صاحب اور دیگر ممبران ہیں. اور اس کے بعد مجلس انتظامیہ، اور مجلس انتظامیہ کے بعد ایک شائن ونگ ہے جو ہمارے نوجوان طلبہ ہیں اور وہ ایسی کھیپ ہے جو کل اس تنظیم کو چلائے گی. اور وہ نوجوان طلبہ ہماری اس تنظیم میں دست و بازو ہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اقبال نے کہا تھا جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اب میں شائن ونگ کے پہلے مقرر جناب چودھری محمد نصیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ شائن ونگ کے پریس سیکرٹری ہیں جناب چودھری نصیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میں مہمان خصوصی ڈویژن ڈائریکٹر صاحبہ مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ شعبہ نسواں کو گرلز ہائی اسکول مواڑہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. صدر جلسہ، صدر محفل، غریبوں بے سہارا لوگوں کا سہارا مولانا محمد احمد صاحب، ہماری تنظیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ہمارے وائس چیئرمین حاجی غلام رسول صاحب، ہمارے نہایت ہی ایکٹیو صدر یو کے برانچ چودھری شرافت علی صاحب، ہمارے صدر آزاد کشمیر برانچ چودھری ارشد صاحب، میرے استاد محترم. میں ابھی بھی ان سے خوف کھاتا ہوں. بشیر پرواز صاحب، مجھے سیدھا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. سچی بات ہے، 9th اور 10th میں مجھے یہ بیالوجی پڑھاتے تھے. میں ان کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں آئے. قاضی محمود صاحب، میرے استاد محترم حاجی برکت اللہ صاحب اور تمام مہمان گرامی، اس ادارے کی صدر معلومہ، فرشتہ صفت عورت
میڈم عفت جبین صاحبہ، جب خدا کسی کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، ایسی فرشراس عورت ہمارے پاس آئی کہ انہوں نے ہمارے بازو اتنے مضبوط کیے، ہم جو تبدیلی چاہتے تھے یہ انہوں نے تبدیلی لائی ہے۔ سچی بات ہے، مولانا احمد صاحب کا خواب تھا تبدیلی ہمیشہ گھروں سے آتی ہے، جب عورت بڑی ہوگی تو تبدیلی آئے گی، گھر کا ماحول پڑھا لکھا ہوگا تو تبدیلی آئے گی، تو انہوں کا کردار لائق تحسین ہے۔ میں یہ مبارکباد کی میں ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام مینیج کیا، تو اتنی زبردست اس سسٹم کو آرگنائز کیا۔ تو میں اس اسکول کے حوالے سے چند مسائل ہیں، میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، ٹیچروں کے بارے میں، عام سرکاری ٹیچروں کے بارے میں ڈائریکٹر صاحبہ مشہور ہے کہ یہ اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں۔ یہ محکمہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا محکمہ ہے، 35,000 ٹیچروں پر یہ محکمہ مشتمل ہے۔ کالی بیڑے ہیں، ہم مانتے ہیں اس چیز کو، 35,000 میں سے اگر 5,000 لوگ آپ کو بازار میں نظر آ جائے کوئی اکا دکا ٹیچر، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھاتے نہیں ہیں۔ اس اسکول کی پوزیشن یہ ہے کہ ایلیمنٹری میں بھی ہمارے رزلٹ 100% آتے ہیں۔ یہ دائرہ کار ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے جو اسکول ہیں سارے بہترین اسکول ہیں، تو ہمارے یہ ڈونیٹر جب آتے ہیں تو اسٹیج پر جب بھی کوئی آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ اور میرے بھائی سرکاری اسکولوں میں آئیں تو صحیح، ان کے مسائل تو سنیں، 9 ٹیچر ہیں، 80 کلاسیں ہیں، بتائیں کس طرح مینج کریں؟ 10 کلاسیں بنتی ہیں، ساری 12 کلاسیں ہیں، سائنس کی کلاس بھی شروع کی ہے، 12 کلاسیں بنتی ہیں۔ ادھر ہمارا گرلز مڈل اسکول رڑا جاگیر ہے، اس میں 5 ٹیچر ہیں، 60 کلاسیں بنتی ہیں، 9 کلاسیں بنتی ہیں اس کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو مینج کرنا کتنا آسان ہے؟ باہر بیٹھ کر اگر کوئی ٹیچر آپ نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ کام نہیں کرتے، یہ ہمارے ڈونیٹر ہیں، ان کے کان میں کہہ دیتے ہیں جی آپ سرکاری اسکولوں میں نہ جائیں، کوئی اپنا اسکول کھول لیں۔ وہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی جب کچھ نہیں بچتا تو وہ اسکولوں پر لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بچت اسکولوں کو دیتی ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے محکمہ تعلیم بچتا ہے اس پر خرچ کریں۔ یہ ہمارے لیے لازم الملزوم ہے، یہ ڈونیٹر ہمیں ان کی سخت ضرورت ہے۔ تو میں تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہن اے یو رفیہ اسسٹنٹ ایجوکیشنل آفیسر حلقہ نمبر 2، یہ میری بڑی پیاری بہن ہے، انہوں نے ہمیں 2 پوسٹیں دی ہیں اسکول کے لیے نال فلکسر اسکول سے۔ تو بہنیں بھائیوں کی بات واپس نہیں کرتی، ہمیں ایک پوسٹ چاہیے گرلز مڈل اسکول رڑا جاگیر کے لیے۔ آپ سے پرزور اپیل ہے، میری وہ بہن بیٹھی ہوئی ہیں میڈم عذرا صاحبہ، وہ بھی میری طرف دیکھ رہی ہیں، پھوپھی ہیں لیکن محکمانہ طور پر میری بہن ہی لگتی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے، ایک سٹاف کی کمی ہے، ویسے ہمیں تو شرم آتی ہے، ہمارے علاقے کے وزیر اعظم ہیں، آپ سے ہم طالبات کریں افسران سے، ہمیں خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ڈائریکٹر صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں، چوکیدار کی پوسٹ نہیں ہے، تو ہم چوکیدار کی پوسٹ کے لیے کچھ ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی دے رہی ہے اور کچھ ٹیچرز دے رہی ہیں، ذاتی دے رہے ہیں۔ یہ حساب لگا لیں، 9 ٹیچر ہیں، رزلٹ بھی 100%، الٹا ہم ان کی تنخواہ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ بہنوں کا ہمارا پرزور مطالبہ ہے بہنوں کی طرف سے کہ اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ بہت شکریہ، والسلام۔ تھینک یو۔ یہ تھے چودھری محمد نصیر صاحب۔ ساری جی کمرے کے لیے 5,000 میری طرف سے میڈم کو میں دے دوں گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔ اب اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نہایت مختصر الفاظ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ افتخار ہے۔ صدر تقریب جناب چیئرمین سوسائٹی مولانا احمد صاحب، وائس چیئرمین UK برانچ چودھری حاجی غلام رسول صاحب،
मेहमान खसूसी मिस तनवीर कौसर नवाबी साहबा, सदर यूके ब्रांच चौधरी शाफत साहब, और यहाँ पर जितने भी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी मौजूद हैं और हाल में मौजूद प्रेस के नुमाइंदगान, टीचर्स और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवीन की जानब से अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जो मेरी बहनें इम्तिहान में पास हुई हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से भी और शहरी विंग की जानब से भी, और बिलखुसूस अदारा अज़ा की उन तलबा को जिन्होंने बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशनें हासिल की हैं, और उनके स्टाफ को, और बिलखुसूस अदारा अज़ा की सदर मोलमा को जिनकी मेहनत से और जिनकी काविशों से इन बच्चियों ने इस अदारे का, सोसाइटी का और इस इलाके का सार फखर से बुलंद किया है। और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। माशाल्लाह, ये थे इफ्तिखार अली साहब। इसके बाद मैं शहनवीन के आखिरी मुकर्रर जो हैं शहनवीन की, उसके उन जनाब चौधरी मोहम्मद बिशारत साहब, उनसे गुजारिश है कि वो आए। इसके बाद मैं एक छोटी बच्ची है ऐमन मुख्तार, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रड़ा। ऐमन मुख्तार, उससे गुजारिश है कि वो आए स्टेज पर और हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद है इस मौजू पे तकरीर करने के लिए। ऐमन मुख्तार को दावत देता हूं कि वो आए स्टेज पर। हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद है। मोहतरम ओवरसीज मुहिब्बान वतन अरकान सोसाइटी महकमा तालीम के ऑफिसर, काबिल सदर एहतराम असातिज़ा किराम और हम मिशन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर गिरामी कदर, आज अरबाब इल्म व दानिश की इस महफिल में मेरा मौजू है हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद है। सदर जी वकार, हाँ मैं मान लेती कि हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद नहीं तारीख है अगर मैं अपनी कौम के इन तरक्शा सितारों को न देख लेती जिनकी ठोकर से दश्तों व जबल कांप उठते हैं, बिजलियां जिनकी तलवारों में अपने आशियाने बनाने पर फख्र करती है, रिगज़ार करबला गोहर शबे चिराग बनते हैं। जनाब सदर, हाँ मैं मान लेती कि हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद नहीं तारीख है अगर मैं अपनी कौम के नौजवानों में अदलो हुब, जोश अमल, खौफे खुदा, कल्बे सलीम, कुव्वत सबर, सिद्को कहारी, बुलंद परवाज़ी, ईमान की पुख्तगी, जोश अमल वाला और सितारों पर कमंदे डालने की सलाहियत है देख लेती तो मैं मान लेती कि हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद नहीं है। हम तख्ता में से एक चुना करते हैं, हम तख्ता में से एक चुना करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। बंदूक क्या चीज है तोप किसे कहते हैं, बंदूक क्या चीज है तोप किसे कहते हैं, हम तो डेगों की सफेदी दिया करते हैं। और उसी वक्त से मिलता है शहादत, और उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक, और उसी वक्त से मिलता है शहादत का सबक जब माँ की गोद में दूध पिया करते हैं। सदर जी वकार, हाँ मैं मान लेती कि हमारा मुस्तकबिल पुर उम्मीद नहीं तारीख है अगर मैं अपनी कौम के पास वो ज़ाता हयात न देख लेती जिसकी बदौलत पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। और ये वही ज़ाता हयात है जिसे अबू बकर ने अपनाया, सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर ने अपनाया, फारूक आज़म बन गए, उस्मान ने अपनाया, ज़ुन्नूरैन बन गए, इब्ने अब्बास ने अपनाया, मुहब्बत कुरान बन गए, इब्ने मसूद ने अपनाया, मुफस्सिर कुरान बन गए। सदर एहतराम, जब इस ज़ाता
یہ تھی احمد مختار جو گورنمنٹ گرلز مڈل سکول رڑا کی نمائندگی کر رہی تھی۔ خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہاں ہے صاحب کتاب نہیں۔ اب اس کے بعد میں صدر شائننگ جناب چودھری محمد بشارت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نہایت مختصر الفاظ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شائننگ کی جانب سے اور ادارہ اعضاء کی جانب سے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور عزیز طلباء جنہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو امید بھی ہے انشاءاللہ ہر سال وہ اچھے نمبر حاصل کریں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اپنا جو قیمتی وقت اپنے مہمانوں کا جو ضروری سمجھتے ہوئے اجازت چاہوں۔ اب اس کے بعد میں اپنے اگلی مقررہ محترمہ عفت جبین صاحبہ صدر معلمہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول موا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ محترمہ عفت جبین صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے خالی نہیں، اس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور اس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر اسکولز میرپور ڈویژن محترمہ تنویر کوثر صاحبہ، صدر محفل محترم مولانا محمد احمد صاحب، وائس چیئرمین UK برانچ چودھری غلام رسول صاحب، زورا خاتون صاحبہ ریٹائرڈ پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول بہاری بسار، صدر معلم برکت اللہ صاحب، صدر معلم بشیر پرواز صاحب، ایوس رفیہ صاحبہ، صدر معلمہ گرلز ہائی اسکول رڑا محترمہ عذرا صاحبہ، قاضی محمود صاحب، ٹھیکیدار صابر صاحب، اور جو بھی ادھر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کا نام مس ہو گیا ہو، منظور شاہ صاحب، غلام فرید صاحب، اور تمام صدر معلومات پرائمری اسکول، میری عزیز طالبات اور میرے سٹاف، باقی حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں آپ تمام مہمانان گرامی کو اپنی اور اپنے سٹاف کی طرف سے تقریب میں شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز مہمانان گرامی، یہ جلسہ تقسیم انعامات ہر سال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی موا رڑا کے زیر اہتمام علاقہ کے کسی ایک اسکول میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ شرف میزبانی ہمارے ادارہ گرلز ہائی اسکول موا کو حاصل ہوا۔ عوامی علاقہ کے پرزور اصرار اور سوسائٹی کی شب و روز کاوشوں سے ادارے کو 2008 میں مڈل سے اپ گریڈ کر کے ہائی کا درجہ دیا گیا۔ جب بھی کسی نئے ادارے کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو اسے بہترین بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے گوناگون مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ 21 مئی 2008 کو ادارہ حاضہ کی پہلی صدر معلمہ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تو ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران اور معززین علاقہ کے ساتھ تعارفی میٹنگ کا اہتمام کیا، جس میں شرکائے میٹنگ نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ آج میں اس اسٹیج کی وساطت سے بطور خاص ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام عہدیداران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہر مشکل اور کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ جو آفیسران اداروں کے سربراہان ہیں وہ بخوبی اس امر سے واقف ہیں کہ ادارے کو چلانے کے لیے آفیسر کی انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عوامی علاقہ کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے۔ میں برملا اس بات کا اعتراف کروں گی کہ ٹھیکیدار صابر صاحب، قاضی محمود صاحب، ارشد محمود صاحب، حنیف صاحب، محمود احمد چراغ صاحب، برکت اللہ صاحب، خالد حسین صاحب، خالق صاحب، اعظم صاحب اور ماجد صاحب،
نے نہ صرف سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بلکہ انفرادی طور پر بھی ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کے فلاحی کاموں کو کامیابیاں عطا کرے۔ فلاحی کاموں کا آغاز تو بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اس کو جاری و ساری صرف وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو باد مخالف سے نہیں گھبراتے۔ تمام پرندے ہوا کے موافق رخ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ پتنگ اڑائی جاتی ہے تو مٹی کو ہوا میں اڑا کر ہوا کا رخ معلوم کیا جاتا ہے تاکہ پتنگ بہت بلندی تک جائے، لیکن غور کیجئے شاہین کی پرواز پر، وہ ہمیشہ ہوا کے مخالف رخ پر پرواز کرتا ہے، اور جو بلندی اس کے نصیب میں ہے وہ کسی اور پرندے کے نصیب میں نہیں۔ باد مخالف کی وجہ سے اس کے پر مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال دینے کا مقصد سوسائٹی عہدیداران کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ لوگوں نے نیک کام کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ اپنی گھریلو اور کاروباری مصروفیات سے انتہائی قیمتی لمحات نکال کر نیکی کے کاموں میں صرف کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ شاید آپ تنقید کی زد میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن نہ تو آپ کو کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی آپ کو ہمت ہارنا ہے، کیونکہ اس طرح تسلسل سے چلنے والے کام میں رکھنا آ جاتا ہے۔ ادارے کی صدر ملما کی حیثیت سے مجھے بھی بارہا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام علاقہ کے تعاون سے ان پر قابو پایا گیا۔ بفضل تعالیٰ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ ادارے کی 2 طالبات شازیہ فضل حسین اور صبا امین نے ایلیمنٹری بورڈ کے نتائج 2013 میں بورڈ بھر میں 11ویں پوزیشن حاصل کی۔ اس دفعہ جماعت نہم کے بورڈ کے نتائج میں صبا امین نے علم و ادب گروپ میں 560 اور صدرہ اعظم نے 484 نمبرات لے کر نمایاں رہی۔ ابھی یہ پوزیشن اناؤنس تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے انشاءاللہ یہ دونوں جو طالبات ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں پہلی اور دوسری پوزیشن پر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک برقرار رکھے اور آگے دام میں بھی آئے۔ اس تقریب کے توسط سے میں آپ کی توجہ ادارے کے چند مسائل کی طرف مبذول کروانا چاہتی ہوں۔ ارشد صاحب کروا چکے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اراضی کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے، آپ لوگوں نے اسے بنانا ہے۔ ہم لوگ تو جاب کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، جب تک جاب ہوتی ہے اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ اراضی اس کے پاس ہوگی، کل اگر یہ اپ گریڈ ہو کے ہائر سیکنڈری ہوتا ہے، کالج بنتا ہے، تو آپ کی طالبات یہاں پہ تعلیم حاصل کریں گی اور ان کے لیے ایک اچھا ادارہ مہیا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ادارے کا جو اراضی کا معاملہ ہے انتہائی افہام و تفہیم کے ساتھ باہم مل بیٹھ کے تعاون کے ساتھ اس کو حل کیا جائے۔ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اور ایک بورنگ ہے، باقی ارشد صاحب نے بتا دی ہے، اسٹاف کے مسائل بھی بتا دیے ہیں، باقی سارے بھی بتا دیے ہیں۔ بورنگ جو ہے نا وہ اگر کروائی جائے، ان دنوں میں ہم نے بڑی دفعہ ٹینکر ڈلوائے ہیں اور 1000 روپے کا ٹینکر ملتا ہے۔ ٹینکر ڈلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ خاص طور پر ڈوینر ڈائریکٹر محترمہ تنویر کوثر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ہماری اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اپنی دیگر مصروفیات منسوخ کی اور ہماری تقریب کو رونق بخشی۔ محترمہ رفیہ صاحبہ کی بھی، باجی غورہ خاتون کی، آپ تمام، مولانا محمد احمد صاحب، چودھری غلام رسول صاحب، قاضی محمود صاحب، آگے وہ ارشد صاحب، صابر صاحب، حنیف صاحب، باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ تمام مہمان گرامی کے لیے اس اللہ سے دعا گو ہوں جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں سے غافل نہیں ہوتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیرے میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے،
وہ اللہ آپ کو سکون قلب، بہترین قسمت، مضبوط ایمان، عزت، علم و حکمت، برکت رزق، برکت جان و مال، برکت علم و صحت، تمام خوشیاں اور ہر پل اپنی یاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس اسٹیج کے حوالے سے میرے میاں عامر شراف خان صاحب کا بھی میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گی، اگرچہ وہ یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس اسکول کے میں جتنے کام کرواتی ہوں آدھی رات تک وہ کروا رہے ہوتے ہیں، سارے کام میں انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، ان کا تعاون میرے ساتھ لمحہ بلمحہ قدم قدم ہے۔ تھینک یو۔ اب انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا گزشتہ سال 2013 میں ہم انعامات تقسیم نہیں کر سکے چونکہ ہمارا جلسہ نہیں ہوا تھا، چونکہ ہم چاہتے تھے ایک بڑا جلسہ کریں جس میں ہم نے تمام سکولوں کے انعامات بھی دینے تھے اور پی ایم صاحب کی بھی آمد متوقع تھی، تو وہ پوسٹپونڈ ہو گیا۔ اب اس کے بھی انعامات ہیں۔ اس کو بے مہری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ یہ شعر میں نے اس نسبت سے پڑھا ہے کیونکہ آج وہ قوموں میں بیداری آ چکی ہے، جس کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر ایک محنت جو بھی ہوتی ہے، جو بھی محنت کرتا ہے اس کا صلہ اگر اس کی حوصلہ افزائی اسی دنیا میں کی جائے تو وہ کام زیادہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ بحیثیت قوم ہم آدھے ادھورے اور ادموئی لوگ ہیں، ہم مرنے کے بعد زندگی میں پتھر مارتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد مزار بنا کے چڑھاوے شروع کر دیتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ وہ اس شخص کو اس کی زندگی میں ہم کچھ بھی نہیں دیتے، دو الفاظ بھی نہیں دیتے۔ تو انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی اللہ کے فضل و کرم سے ان نوجوان بچوں کو ہر سال انعامات دیتی ہے۔ میں جناب ٹھیکیدار چودھری محمد صابر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بچوں میں انعام تقسیم کریں۔ سال 2013 میں جناب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول موا کی بچیاں ہیں، یہ لوئر پرائمری اور لوئر مڈل کی بچی ہے سدرا بیگم دختر محمد غزن، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے کلاس ہفتم سے 2013 میں، سدرا بیگم دختر محمد غزن۔ دوسری بچی ہے رمشا رمضان دختر محمد رمضان، اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ کرن کوثر دختر ناصر محمود، اس بچی نے اس سال لوئر مڈل میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ عمیرہ صابر دختر محمد صابر کلاس ششم، اس بچی نے اسکول بھر سے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ عمیرہ صابر۔ اب اس کے ساتھ ہی لوئر اسا پرائمری، یہ اول اعلیٰ سے کلاس چہارم تک ہے، اس میں بورڈ کی کلاس نہیں ہے۔ یہ زنیرہ امین دختر محمد امین، کلاس اول اعلیٰ، اس بچی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ مریم الطاف دختر الطاف حسین، اس بچی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ سارہ وحید دختر وحید اقبال، اس بچی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سارہ وحید دختر وحید اقبال۔ نائلہ کوثر دختر محمد صغیر، کلاس اول اعلیٰ، اس بچی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ نائلہ کوثر دختر محمد صغیر، تالیاں اس بچی کے لیے۔ اب میں جناب چودھری صابر حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے مختصر الفاظ میں اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صدر محفل، مہمان خصوصی، معززین علاقہ، پریس نمائندگان، طلباء، طالبات، ضلعی افسران، السلام علیکم۔ آج یہاں پر محمد احمد صاحب اور ان کو ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جنہوں نے محنت کر کے ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی پر بڑی بڑی تنقیدیں ہوئی، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے بڑی ہمت کی اور اس کو پائے تکمیل پر پہنچایا۔ جب جنہوں نے تنقیدیں کی انہوں نے اس سے زیادہ مدد کی جب ان کو پتہ چلا کہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ ہر آدمی اس سے مطمئن ہوا۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کا کام شروع ہوا تبھی مشکلات پیش آئیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں برطانیہ کے لوگوں کو، انہوں نے کمال مہربانی کی اور آج وہ ٹیسٹ ہمارا جو ہے وہ تکمیل کے مراحل مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی اس میں سٹاف کے معاملے میں کچھ کرنا ہے، وہ بھی امید کرتا ہوں کہ اسی ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آدمی دیے، اس کے بعد تیسرا بھی آج میں سن رہا ہوں کہ یہ نوجوان شامل ہوئے، ان میں بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اس ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی کے لیے اور اس ادارے کے لیے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص جس طرح یہ 3 آدمی ہمیں ملے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اس ادارے کی سربراہ ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، انہوں نے میر پر سے پیسہ اکٹھا کر کے مانگ کا پیسہ اس سکول میں لگایا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ٹھیک ادارہ چلایا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک سفارش کی میں نے کہ میڈم ایک ٹیچر ہے اس کو چھٹی چاہیے کوئی 2-4 دن کے لیے، کوئی سفارش آئی تو میں نے کہا فون کیا اس کو چھٹی چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ کی خاطر 1 دن چھٹی دے سکتی ہوں ورنہ چھٹی نہیں ملے گی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ یہ اچھی بات ہے، ہمارے ادارے کے لیے یہ کام کرتی ہیں، تو میں ان کے لیے 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے ان کی ثوابدید پر میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وما لا الہ الا اللہ۔ مہربانی، تھینک یو۔ اب اس کے بعد میں چیئرمین محمد اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ بچیوں کو انعام تقسیم۔ یہ ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں 10 سال ابتدائی حالات جو سوسائٹی کے تھے 1997 سے 2007 تک۔ اب گورنمنٹ گرلز مڈل سکول رڑا، کائنات مظہر دختر مظہر اقبال سکول بھر سے انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھرپور تالیوں میں بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ عائشہ بی دختر محمد سلیمان کلاس ششم سکول بھر سے 2ری پوزیشن حاصل کی ہے۔
عائشہ بی دختر محمد سلیمان، اقرا زمان دختر محمد زمان۔ اس سال لوئر مڈل میں اقرا زمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب اس سال پرائمری میں لوئر پرائمری جو کلاس اول اعلیٰ سے چارم تک ہے، شمائلہ سلطان دختر محمد سلطان، شمائلہ سلطان دختر محمد سلطان، رمشا مظہر دختر مظہر اقبال۔ اس بچی نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ نمرہ فاطمہ دختر عنایت علی، اس بچی نے لوئر پرائمری میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تھینک یو جی۔ اب چودھری محمد اعظم صاحب کی طرف سے 10,000 روپے کا اعلان کیا گیا ہے اس اسکول کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اب اس کے بعد میں سابق صدر، سابق ناظم اعلیٰ اور سینئر نائب صدر انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جناب چودھری محمد حنیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب چودھری محمد حنیف صاحب۔ خدا کرے کہ اس ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ اس ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر تقریب چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی جناب مولانا محمد احمد صاحب، معزز مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر سکول مسز تنویر کوثر نوابی صاحبہ، وائس چیئرمین انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی یو کے برانچ جناب چودھری غلام رسول صاحب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حلقہ چک سواری میڈم رفیہ سلطانہ صاحبہ، پرنسپل صدر معلمہ گرلز مڈل ہائی اسکول موا، صدر انٹرنیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی یو کے برانچ چودھری شرافت علی صاحب، سٹیج پر بیٹھی ہوئی میری دیگر بہنیں جناب بشیر پرواز صاحب، قاضی محمود صاحب، ٹھیکیدار صابر صاحب، چیئرمین ابو اعظم صاحب، صدر معلمہ گرلز مڈل سکول رڑا اور سٹاف، صدر معلمہ گرلز پرائمری سکول بنگ دیرہ اور سٹاف، پریس کے نمائندگان، عزیز طالبات، ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے شاہین ونگ کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام جیسے کہ صدر صاحب نے وضاحت کر دی، سالانہ جلسہ تقسیم انعامات ہے، اور یہ معزز مہمان خصوصی صاحبہ، میں آپ کے ہاں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہم نے شعبہ گرلز رکھا ہوا ہے، ویسے جو سوسائٹی کام کر رہی ہے اس کے دائرہ کار میں 11 سکول ہیں، میل بھی اور فیمیل بھی۔ تو آج جو ہم نے صرف بلائے ہیں یہ صرف 4 سکول ہیں، اس میں پرائیویٹ سکول بھی ہے، چنار پبلک سکول، ان کی طالبات یہاں آئی ہیں، ان کو ہم صرف اپریسیشن میں شامل رکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے
हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। इसके साथ मैं सदर साहब ने मसाइल के हवाले से बात की। मोहतरमा आपके यहाँ गोश गुजार किए मसाइल यहाँ के, तो मैं उनकी तमीद में जाए बगैर मैं मन उनकी तायद करता हूँ कि वो हमारी पूरी सोसाइटी के नहीं पूरे इलाके के मसाइल हैं जिनकी तरफ हमने आपकी तवज्जो मबसूल कराई है। मैं एक जो चूंकि हमारा फैसला हुआ था वो इसी वजह से शायद सुपासनामा में नहीं आ सका। हमारी यहाँ की जो बच्चियाँ मवारड़ा से इस्लामगढ़ कॉलेज में जाती हैं, हमने गाड़ियाँ हायर की हुई हैं, गरीब बच्चियों का किरायाजात हम दे रहे हैं। लेकिन अब मंगला डैम अप्रेज होने की वजह से अंदरा कलां, डल्ला, बुजाड़ और ये जो सारे एरिया जात हैं ये शिफ्ट हो गए हैं न्यू सिटी में। अब जो कॉलेज की बस है ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो रड़ा तक आनी चाहिए। ये आप उनके चूंकि हम समझते हैं कि ये आपके मुतलका नहीं है, चूंकि वो कॉलेज का मामला है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने इसके लिए तहरीक करनी है कि हमारी बच्चियां यहाँ वो बस आए और कॉलेज की बच्चियां रड़ा स्टाफ तक, कनेली तक चली जाए, वो लेके चले। इसलिए कि जो बस का रूट था उसमें कमी वाक़या हुई है। वो डल्ला, बुजाड़, अंदरा वो सारा निकल गया, वो न्यू सिटी में आ गया। अब बस के लिए मुनासिब है कि वो आ सकती है। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने हस्बे वादा शाइन विंग के नौजवानों से ये वादा किया था कि आपको मौका दिया जाएगा और मैं अपनी स्पीच में से टाइम वो कम कर दूंगा। मैडम अजरा ने अपना वक्त मेहमान खुसूसी को दे दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अपना वक्त माज़ूज़ मेहमान खुसूसी को दिया है। तो मैं एक मरतबा फिर अजीज तालिबात आपका, अपने तमाम माज़ूज़ मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये प्रोग्राम इसलिए अहमियत का अमल है कि आज के इस प्रोग्राम में चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और यूके ब्रांच के सदर ये तीनों मौजूद हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े एजाज की बात है। मैं आप तमाम ऑडियंस से, तालिबात से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी ये जंग 18 साल पहले जो शुरू हुई थी, जो आज तक जारी है, वो इंशाल्लाह मरते दम तक वो जारी रहेगी। ये बच्चियां जब यहाँ इनामात रिसीव करने के लिए आती हैं, ये बड़े एजाज की बात है। तो आप कोशिश करें कि जब ये बच्चियां इनाम वसूल करें तो भरपूर क्लैपिंग करें, इनकी भरपूर हौसला अफजाई करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि तमाम इदारों का तावन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के साथ रहेगा, तमाम लोगों का तावन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के साथ रहेगा और सोसाइटी इंशाल्लाह ताला आपके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। हम पहले भी दिन रात आपके लिए कोशां हैं, इलाके की तामीर और तरक्की के लिए कोशां हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम इलाके की तामीर और तरक्की के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।